السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال مالك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عليكم بالتجارة فإن هذه لا يفتنكم على دنياكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج جمعہ کا مبارک دن ہے. نماز جمعہ سے پہلے کا مختصر سا یہ وقت ہے جس میں سورہ جمعہ کی آیت کریمہ اور دیگر مقامات سے چند آیات آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سنائے ہیں، جس کا مقصد فضائل تجارت، ویپار دھندا، کاروبار، ملازمت، کھیتی قرآن اور سنت سے جو ثابت ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے ہاتھوں کی محنت اور مزدوری سے کما کر کے کھایا ہے، تو اس پر فضائل تجارت اور تجارتی منڈیاں اور تجارت کے راستے سے اسلام کو کیا ملا اور تجارت کے راستے سے اسلام نے کیا دیا، یہ چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، نماز جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو اب نماز جمعہ کے لیے دوڑ پڑو. ہر وہ کام جو نماز سے حائل ہو، رکاوٹ ہو، آڑ بنے، اس کو چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑ پڑو. لیکن جب نماز جمعہ پوری ہو جائے فانتشروا فی الارض فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز جمعہ پوری ہو جائے فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل پڑو. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو.
اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وآخرون یضربون یبتغون من فضل اللہ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ صحابہ کرام میں کی ایک جماعت ہے جو راہ خدا میں نکلتی ہے، اور علم کی یہ جماعت ہے کہ جب کام سے فارغ ہو جاتی ہے تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی تجارت یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان سے اترتی ہے، تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمان میں ہے، یعنی بارش کا نظام آسمان سے ہوتا ہے۔ یہ بارش پھر کھیتوں میں داخل ہوتی ہے، پھر زمین کی سوتوں میں اس کی حفاظت ہوتی ہے، پھر اناج گلے نباتات اگاتی ہے، ندی نالے اور کنووں کے اندر یہ محفوظ ہوتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کے قہر بھی جو برستے ہیں وہ آسمان سے برستے ہیں، جیسے اللہ کے عذاب کے کوڑے قوموں پر برسے ہیں وہ بھی آسمان سے برسے۔ تیسری آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی کا مالک اللہ ہے، ہر ایک کی روزی اللہ نے اپنے ذمے میں لے لی۔ ان تمام آیات سے یہ پتا چلا کہ رزق، تجارت، طلب معاش، اس کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ تدخل الجنہ دخل الجنہ۔ من عمل فی سنت، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ جو آدمی 3 کام کر لے وہ جنتی ہے، جو آدمی 3 کام کر لے وہ جنتی ہے ایمان کی حالت میں۔ من اکل طیبا، حلال کے لقمے کھاوے، حرام نہ کھاوے۔ من اکل طیبا، جس کا کھانا حلال ہو۔ وعمل فی سنت، اللہ کے احکامات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہو کر کے پورا کرتا ہے، اتباع سنت اس کی زندگی میں ہے۔ 2 وَأَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے ظلم و ستم سے محفوظ ہے، اس کے ظلم ستم سے لوگ مامون ہیں۔ مرتے ہی یہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ بہت مختصر ہیں 3 چیزیں، من اکل طیبا، حلال کھائے، وعمل فی سنت، اتباع سنت والی زندگی گزارے، اور اس کی ذات سے کسی پر ظلم نہ ہو، نہ یہ ظلم برداشت کرے نہ یہ ظلم سہے، نہ کسی کو ظلم پہنچائے، تو پھر یہ مرے گا، موت تک یہ صفات باقی رہے، مرے گا تو یہ آدمی جنتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جو آدمی 4 کام کر لے وہ جنتی ہے۔ جب بے و شرا کرے تجارت تو دھوکہ نہ دے، جب بولے تو سچ بولے، جب وعدہ کرے تو وفا کرے، اور اپنے اخلاقی کردار کو بنا کر کے رکھے، یہ آدمی مرنے، اور پڑوسی اس کے ظلم ستم سے محفوظ رہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم حلال کھانے کھاؤ، نیک عمل کرو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھانے کھاؤ، نیک کام کرو۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ دنیا میں آدمیت اور انسانیت کا سلسلہ خدا نے چلایا آدم سے، پیدا تو کیا زمین پر، پھر اللہ آسمانوں پر لے گیا اور جنت میں رکھا، پھر اللہ نے جنت سے اتارا حضرت آدم کو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ لیکن حضرت آدم اور حوا نے وہ شجرہ ممنوعہ استعمال کر لیا، تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اہبطا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی
فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے اتر پڑو. وہاں اخرج منہا فانک رجیم، ابلیس کو کہا، آدم اور حوا سے کہا اہبطا، اتر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس بھول کرنے پر اتار لیا گیا. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو دونوں جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے. پھر حضرت آدم اور حوا دنیا میں آ گئے. یہاں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سورج کی گرمی سے تکلیف محسوس ہوئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے کہا کہ بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، گرمی کی شدت بہت ہے. جنت میں تو ان چیزوں کی کوئی تکلیف نہیں. اب راحت کے عالم میں سے تکلیف کے عالم میں آئے، اور جنت کے درختوں کے پتے چپکے ہوئے ہیں جسم پر، لیکن سورج کی حرارت اور اس کی تپش ابا اماں کو پریشان کرتی ہے. تو ابو نے امی جان سے کہا، یعنی حوا سے کہا کہ سورج کی تپش سے مجھے بہت تکلیف ہے، اور رو پڑے. جبریل آسمان سے اترے روئی لے کر، اور حضرت حوا سے کہا اس کو کاٹو، ریٹیاں بنانا. دنیا میں آدم علیہ السلام نے ریٹیاں بنایا جس سے سوئی کاٹی جاتی ہے. ہمارے اس علاقے کا مہاتما گاندھی جی، اس کو ریٹیاں کاٹنے والا ہر بچہ جانتا ہے. لیکن دنیا میں سب سے پہلے ریٹیاں سوت کاٹی تھی حضرت حوا نے، اور اس سے کپڑا بنا حضرت آدم نے، اور لباس تیار ہوا. حضرت آدم کو کھیتی باڑی اور اس قسم کی تمام صنعتیں خدا نے سکھا دی. سب سے پہلے دنیا کا کھیڑو آدم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے دنیا میں سوت کاتا حضرت حوا نے، اور سب سے پہلے حضرت آدم نے کپڑا بنایا اور پھر وہ پہننے لگے. حضرت ادریس سب سے پہلے دنیا کے اندر لکھنے کا کام، قلم ایجاد حضرت ادریس نے کی. حضرت داؤد بہت بڑے بادشاہ تھے اور شاہی خزانہ، اور ان کے خزانے میں سونا چاندی ہیرے جواہرات کی کوئی کمی نہیں، لیکن شاہی خزانے سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے لوہے سے کام شروع کیا، جس کا بیان قرآن میں ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں باپ بیٹے لوہے سے زرہو کی کاریگری کیا کرتے تھے، اور حضرت داؤد نے چولہے پر گھڑی ہوئی مضبوط ڈیگیں، عمارتوں کے کڑے، لوہے کی چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی اور محنت کی حضرت داؤد علیہ السلام نے. جب آدمی حلال اور طیب کمائی کے لیے محنت کرتا ہے تو خدا اس کے ہاتھ کرشمہ دکھاتا ہے. جو آدمی اپنا پیٹ حلال سے پالے اور اس کی فکر کرے، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا جو آدمی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حلال اور طیب کمائی کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ایک حدیث میں یہاں تک ہے کالن، پورا دن تھک کر کے محنت مزدوری کرتے کرتے تھک گیا، چور ہو گیا اور بیٹھ گیا. کوداڑی سے کھودنے والا، ساتر چلانے والا، زراعت کرنے والا، ویپار کرنے والا کام میں تھک گیا، تھک کر بیٹھ گیا، اس کے بیٹھتے ہی سارے گناہ خدا معاف کر دیتے ہیں. حالانکہ اس نے تجارت کی ہے، حالانکہ اس نے زراعت کی ہے، حالانکہ اس نے ملازمت کی ہے، لیکن کام کرتے کرتے تھک گیا اور بیٹھ گیا. اور جب تھکن لگتی ہے تو آدمی آہ کرتا ہے، اس پر زندگی کے سارے گناہ خدا معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت داؤد محنت کرتے تھے اور محنت کی کمائی سے کھاتے تھے. وہ شاہی خزانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ لوہے کو موم کر دیا. ان کے بیٹے حضرت سلیمان بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے. ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، زمین سے لے کر آسمان تک، دریاؤں اور سمندروں کی مخلوقات پر سیدنا سلیمان کو حکومت حاصل تھی، جن کا بیان سورہ نمل میں ہے، جن کا بیان سورہ سبا میں ہے. حضرت سلیمان کے ہاتھ
اللہ سبحانہ و تعالی نے تانبے کو موم کر دیا تھا. یہ دونوں باپ بیٹے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت اسماعیل دنیا میں سب سے پہلے تیر بنانا انہوں نے شروع کیا. وہ تیر بنا کر کے بیچ کر کے گزارا کرتے تھے. حضرت یحییٰ جوتا سیتے تھے, موچی, اور جوتے بیچتے تھے. یہ حضرت یحییٰ کی تجارت ہے. حضرت زکریا آلات حرب بنا کر کے بیچتے تھے. کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے 12 برس پہلے 12 سال مسلسل اعلان نبوت سے پہلے 12 سال مسلسل یعنی اپنی عمر شریف کے 27ویں سال سے تجارت شروع کی. تو حبشہ, شام اور دور دور مقامات پر آپ کی تجارت کا مال جاتا تھا. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ تجارت میں شرکت رکھی تھی اور آپ کا مال حبشہ جاتا تھا, آپ کا مال یمن جاتا تھا, آپ کا مال بحرین جاتا تھا. اسی لیے بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ منذر ابن الاسج اور منذر ابن ساوا جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو آقا نے بحرین کے تاجروں کے نام بنام ان کے حالات پوچھے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مال بحرین جاتا تھا, آپ بہت بڑے تاجر تھے, یعنی تجارت بہت کرتے تھے. پہلے بکریاں چرائی اور بکریاں چرانے کے بعد پھر آپ نے تجارت کا کام کیا. اعلان نبوت سے پہلے کے 12 سال تک آپ بڑی بڑی منڈیوں میں تجارت کا مال جایا کرتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. بعثت کے وقت 40,000 درہم کے مالک تھے اور جس وقت خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے 1 روپیہ اپنے پاس نہیں, اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. سیدنا فاروق اعظم بہت بڑی تجارت کے مالک تھے. اسی لیے دیکھنا ذخیرہ احادیث میں سیدنا فاروق اعظم کی حدیثیں بہت کم ملتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لے گئے تو مہاجرین دھندا کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. انصار کھیتی والے تھے, وہ کھیتی میں لگے رہتے تھے اور یہ مہاجرین تجارت کرتے تھے. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم کا میں نے ارشاد آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا, علیکم بالتجارہ لا یفتنکم ہذہ الحمار علی دنیاکم. اے لوگو ویپار دھندے کو لازم کرو, یہ سرخ اجمی لوگ تمہاری دنیا کے معاملات میں تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. سیدنا فاروق اعظم کی فراست ثابت ہو کر کے رہی. کتنا بلے ارشاد ہے, علیکم بالتجارہ, ویپار دھندے کو لازم پکڑو. یہ سرخ لوگ اس زمانے میں اجمی لوگ عرب کے علاوہ عرب میں قریش تجارت کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, مکے سے چیزیں لے کر کے شام جاتے تھے اور شام والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے مجاور لوگ ہیں. مجاور کا معنی پڑوسی, مجاور کہتے ہیں پڑوس میں رہنے والے کو. بیت اللہ کے مجاورین ہے, پڑوس ہے. تو اللہ کے گھر کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے شہر سے جانے والوں کی بھی وہ قدر کرتے تھے اور کچھ چیزیں لے جاتے تھے گویا کہ معمولی قیمت کی, اور وہ لوگ اس کی قیمت سونے میں چکاتے تھے, یعنی بہت بڑا مال ان کو دیتے تھے. اور سال میں ایک سفر سردیوں میں ہوتا تھا اور سال میں ایک سفر گرمیوں میں ہوتا تھا. تو قریش تجارت کرتے تھے, باقی عرب تجارت کو پسند نہیں کرتے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ بازار میں گئے تو دیکھا کہ سب اجمی لوگ بڑی بڑی دکانوں پر بیٹھے ہیں, تاجر سب اجمی ہیں, عربی کوئی بھی نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواص عوام کا مجمع جب پورا ہو گیا تو خواص کو بلایا اور کہا کیا وجہ ہے کہ یہ تجارتی منڈیوں پر قبضہ دوسری قوم کا ہے اور تم میں کا کوئی تاجر نہیں. اگرچہ صحابہ کرام میں حضرت عثمان بن عفان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر وغیرہ صحابہ کرام کی تجارتوں کے حالات ہمارے آپ کے ذہن میں ہیں,
لیکن جس وقت سیدنا فاروق اعظم نے یہ مجلس طلب کی تو دیکھا کہ خواص سے امت عرب تجارت نہیں کرتے ہیں، اور یہ سرخ اجمی لوگ لال کلر کے ہوتے تھے، سرخ لوگ، اور یہ اجمی لوگ تھے غیر عربی، تو تجارت پر ان کا قبضہ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان سے پوچھا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا فتوحات اور غنیمت کا مال اتنا زیادہ آتا ہے کہ اب ہم کو دھندا کرنے کی ضرورت نہیں۔ برابر دھیان سے سننا، فتوحات اسلامیہ اور غنائم اتنی زیادہ ہے کہ اب ہم کو تجارت کرنے سے کیا مطلب؟ اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے جو بات فرمائی، عبدالحی قطانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی فراست اس امت کے بابت صادق ہو گئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا دیکھو یہ عجمی لوگ تمہاری دنیا کے معاملے میں تمہارے لیے فتنہ ثابت ہوں گے، تمہارے مرد ان کے مردوں کے غلام بن جائیں گے اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کے غلام بن جائے گی اگر تم تجارت نہیں کرو گے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اسی لیے سیدنا فاروق اعظم سے روایتیں بہت کم ہیں حدیث میں، اس لیے کہ وہ بازار میں سودا بہت لگاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنے کا وہ وقت بازاروں میں نکلتا تھا۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم کی ایک بات بڑی عجیب ہے، میں دو باتیں پسند کرتا ہوں، میری موت دو جگہ میں آوے، یا تو میری موت راہ خدا میں جہاد کی حالت میں آوے، میں دشمنی کی کھوپڑیاں ماروں وہ ہمارے اوپر حملہ کرے، اور راہ خدا میں جہاد کی حالت میں مروں، یہ میں چاہتا ہوں، یا پھر میں بازار میں مروں اس حالت میں کہ میں سودے میں مشغول ہوں اور سودا کر رہا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے سودا لے رہے ہیں۔ دو موتیں سیدنا فاروق اعظم پسند کرتے تھے۔ اس کا مطلب تجارت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ نے کتاب لکھی فضائل تجارت، یہ عین فضائل اعمال میں داخل ہے، لیکن حضرت جی کا انتقال ہو چکا، جس کے نتیجے کے اندر یہ کتاب نظر ثانی کر کے فضائل اعمال میں شامل کرنا رہ گیا اور حضرت شیخ باقی رہ گئے۔ جیسے ہم فضائل اعمال میں فضائل نماز، فضائل درود، حکایت صحابہ، راہ خدا میں نکلنے کے فوائد، فضائل صدقات، اس طرح فضائل تجارت بھی ہے۔ یہ رسالہ ہے جو چھپ چکا ہے، اس میں حضرت شیخ نے وہی قرآنی ترتیب اور احادیث اور سلف کے اقوال لا کر پھر لکھا ہے سب سے بڑا نفع تجارت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفع کے 9 حصے تجارت میں ہیں، اور نفع کا ایک حصہ جانور پالنے پوسنے میں اور اس کی نسل کو بنانے میں ہے، یعنی جانوروں سے نسل جو پھر اس میں 1 بھاگ کا نفع ہے، 9 بھاگ کے نفع جو ہیں وہ تجارت کے اندر رکھے گئے ہیں۔ تو فرمایا لیکن وہ کون سا تاجر؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے زمرے میں اللہ اس کو اٹھائیں گے، صدیقین کے زمرے میں اٹھائیں گے، اور شہیدوں کے ساتھ اللہ اس کا حشر کریں گے۔ التاجر الصدوق الامین، سچائی کے ساتھ تجارت کرے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، کسی کی چیز خریدنی ہے تو مشتری عیب نہ لگائے، کیا تو آوی چھے نہ آوی، اس میں عیب نہ لگائے، اور بیچنے والا اپنی چیز کی وڈھارے تعریف نہ کرے۔ دیکھو سمجھو، خریدار مقدم کیا ہے، اس کی برائی بیان نہ کرے، اس نے بھاؤ کیا 100 کپڑا ہی تو کہے گا اما تو آؤ چھے، خریدنے والا عیب نہ لگائے، اور وہ بیچنے والا 150 کا ہے لیکن میں 100 میں دے دیتا ہوں، بیجا تعریف اپنے مال کی نہ کرے، غلط قسم نہ کھائے، اور ویپار دھندے میں کسی کو دھوکا اور مکر نہ کرے۔ یہ 4 کام کر لے اور اس حالت میں زندگی پر تجارت کرتا رہا فرائض کے ساتھ، مرنے کے بعد یہ جنت میں جائے گا۔ یہ شریعت نے قانون اور ضابطے بیان کیے۔ سلف صالحین کی تجارت کے احوال ہمارے سامنے ہیں، تو سب سے بڑا نفع تجارت میں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا نفع جو ہے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر اونٹوں کو بیچتے تھے اور اس سے جو ہے معاش ان کا چلتا تھا۔
انبیاء اور صحابہ کے بعد ائمہ امت میں امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت بڑا جو ہے کپڑے کا کاروبار تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کپڑے کا کاروبار تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیٹ دیا اور حلال اور طیب طریقے سے پیٹ پالنے کے اسباب خدا نے پیدا کر دیے. سب سے بڑا نفع تجارت میں. دوسرے نمبر کا نفع زراعت یعنی کھیتی باڑی میں ہے. دوسرے نمبر کا نفع زراعت میں, کھیتی باڑی میں. ایک زمانہ تھا ہماری کھیتیاں بڑی تھی, اب ہم بجائے کھیڑوت کے کھیت مزدور ہو گئے. یعنی اب 50 بیگھا تھی, 5 بیٹوں میں 10-10 تقسیم ہوئی, 5 کے 15 ہوئے, اب بیگھا ہاتھ میں آئی. یعنی اب تو اتنی چھوٹی کھیتی ہے کہ نام پر بھی نہیں ہو سکتی ہے اور اس کی وگوٹی کی چوپڑی بھی نہیں بن سکتی ہے. تو پہلے کبھی کھیڑو ہوتے تھے, اب کھیت مزدور ہو گئے. اور اللہ کا ایک عجیب نظام چلتا ہے کہ پھلوں میں سے خدا برکت اٹھا رہے ہیں, کھیتیوں میں سے خدا برکت اٹھا رہے ہیں. یہ حالات بھی مسلمان کے لیے درس عبرت ہے. ایک نہ ایک دھندے میں ساری فیملی چوٹی نہ رہے. جوائنٹ فیملی ہو یا الگ فیملی ہو, جتنے حساس طبیعت کے ہیں, الگ الگ کاروبار ہو, تجارت بھی ہو, زراعت بھی ہو, ملازمت بھی ہو. اور تیسرے نمبر کا نفع ملازمت میں ہے. تاج شیخ نے فرمایا کہ پہلے نمبر کا نفع تو تجارت میں ہے, دوسرے نمبر کا نفع جو ہے زراعت میں ہے, اور تیسرے نمبر کا نفع ملازمت میں ہے یعنی سروس اور نوکری میں ہے. لہذا تجارت کرنی چاہیے. اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں تجارت ہے. یہ ایک ایتہاسک شہر ہے. یہاں دودھ بازار بھی آج سے 150 برس کی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہاں کی سبزی مارکیٹ بھی آج سے 100 برس کی پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور اس کی ویلیو اس زمانے میں تھی جس زمانے میں آج اس کا احساس ہے. فش مارکیٹ ہو, ہر ایک چارہ بازار ہو, ہر ایک کے حالات تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے. لیکن تب بستی چھوٹی تھی, اب آبادی بڑھ گئی, 50,000 کی قوم تو ہم ہو گئے. اب جگہیں آبادی بڑھ رہی ہے, جگہ تنگ ہو رہی ہے. ان حالات میں اتنی چھوٹی سی مارکیٹ جب اندر جھاپے پر جس میں سبزی اور دودھ بیچا جاتا تھا, آج تو سبزی کے لیے دودھ کے لیے بھی ناکافی ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ خالی 100 بولرے پک اپ گاڑی مارکیٹ کے اندر سبزی کی لائن اور ناریل کے لائن میں چلتی ہے. لیکن جگہ تو چھوٹی ہے. اب ضرورت پیش آئی کہ بھائی ہماری تجارت سب اوپن ہو گئی. بہت مرتبہ قوم کے سامنے جب ہم سماج کے ممبر نہیں تھے, اس زمانے میں بھی ہم کو طلب کیا گیا تھا, تو ہم نے ایک بات سمجھائی تھی. علماء ربانیین کے وفد نے بھی اور ذمہ داروں کے سامنے بھی مذاکرہ ہوا تھا کہ کچھ دھندے کی پالیسی تو ہماری ہونی چاہیے. سارے دھندے اوپن تو نہ کر دیں. ماشاءاللہ یہاں سے چنئی تک جانے کے لیے بوٹ کا دھندا سکھا دیا. جو کسی زمانے میں بوٹ کا چنئی سے آرڈر یہاں آتا تھا, اب یہاں سے چلے گئے اور ان کو دھندا دے دیا کہ تم سیکھ جاؤ, کرو. دیکھو تجارت میں پالیسی بڑی چیز ہے. پالیسی کا مطلب ہرگز یہ رہی ہے کہ ہم ہی ساری دنیا پر قبضہ کر لیں. احتکار اسلام میں حرام ہے, جس کا جھگڑا کھیروت لڑ رہے ہیں, اور اس جھگڑے میں سپورٹ کرنا چاہیے. حکومت نے کام یہ کیا کہ بڑی بڑی زمینیں 100 بیگھا کی مفت کے بھاؤ میں بیگھے کے 2 روپے کے حساب سے دے دی تاجروں کو, اور یہ سارا اناج جمع کر رہے ہیں. اور آپ کا کھیت تیار ہوگا, فصل تیار ہوگی, اور آپ بیچنے جائیں گے تو وہ منڈی سے باہر نکالے گا 15 دن پہلے اس کا 100 بیگھے کا ایک گوڈاؤن. آپ کا گیہوں تیار ہوگا, اس سے 15 دن پہلے مارکیٹ میں اس کا گیہوں آئے گا. پھر آپ کا گیہوں کو کون ہاتھ لگائے گا؟ اس لیے کھیڈوت اس کی لڑائی لڑ رہا ہے. کھیتی پر بہت کچھ. آقا نے فرمایا ایما مسلم غرس غرسا, کسی نے جھاڑ لگایا کھیتی کی, چاہے گیہوں, جوار, باجرا یا کوئی پھل والا درخت, اسے انسان کھائے یا جانور کھائے. سب سے زیادہ پرندے جھاڑ کے پکے ہوئے پھل بھی کھاتے ہیں. اس لیے کہ قدرت, اگر تم اللہ پر وہ بھروسہ کرو جو پرندے بھروسہ کرتے ہیں, تو اللہ تمہیں بھی ایسی ہی روزی پہنچائے. وہ صبح میں خالی پیٹ جاتے ہیں, شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. یہ اللہ حدیث میں ہے. اب یہ صدقہ بنے گا انسان کے لیے. بہترین باجرے کا دانہ ہے
आप पोपट को देखो या चीड़ी को देखो तो एकदम प्योर पके हुए दाने पर वो जो है नजर करके वो अपनी टोंच मारेगा। अल्लाह खिला रहा है इसलिए कि उनके खेत नहीं है, अल्लाह तुम्हें सबब बना करके सदका बना रहा है और अल्लाह रोजी पहुंचाता है। ये अल्लाह का एक निजाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां हमारी बिरादरी कुल हमारी 18-19 जमातें हैं, जिसमें समग्र मुस्लिम घाटी समाज है, जो बड़ा समाज शुमार किया जाता है। माशाअल्लाह जितने भी अहबाब जिम्मेदार हजरात तशरीफ लाते रहे, मेहनत करते गए। खोजा खाना के पास हमारा हॉल बन गया, समाज की जगह बन गई। वाहिद अली शाह कब्रस्तान के पास जो जमीन थी उसमें नारियली बोई गई। इसकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपये आ रही है, लेकिन अभी बीमारी आ गई तो 8 के 5-6 में वो जो है इजारा चला गया। इस तरह ये हॉल की आवक आती है। इसी तरह वहां गुलजार चौक के अंदर भी हॉल ऊपर नीचे बनाया गया। वहां जमीन कब्रिस्तान के अहाते के करीब जिसमें टावर लगाया गया, उसकी 1,08,000 की आमदनी। ये तो समाज की आवक के जराए हैं। समाज का इखराजात भी इतने हैं। हर वक्त लगे हुए 8 तनख्वाहदार 10 आदमी जो तनख्वाह में लगे हुए तनख्वाहदार काम कर रहे हैं। अभी समाज के पास 18-19 लाख रुपए सिलक है, काम चल रहा है। समाज इस तौर पर बनती है कि हमारे 8 फड़िए हैं, एक फड़िए में से 5 सिलेक्टर आदमी सिलेक्ट करता है, सिलेक्टर कमेटी बनती है, 5 आदमी मुंतखब करता है, सिलेक्ट करता है, तो 8-5 40 सभ्य होते हैं। हुसैनाबाद एक फड़िया है जिसमें से 4 होते हैं, तो ओगढ़ 40 सभ्य है। जब ये चूट करके आते हैं तो फिर मीटिंग होती है जिसमें एक सदर, एक नाइब सदर, एक सेक्रेटरी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह तय होते हैं। फिर एक कारोबारी बनती है, 4 बड़ी समितियां बनती है। एक समिति कब्रिस्तान समिति होती है, एक समिति सुलह समाधान समिति होती है, आना परियारा जिसको कहते हैं, एक समिति हमारी शिक्षण समिति होती है और एक समिति बांधकाम समिति। 4 समितियां खास है। इनमें सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ी खिदमत सुलह समाधान कमेटी की होती है। अच्छा, जो अभी मौजूदा जिम्मेदार है बॉडी में, कोई अर्जी आती है उसका हल अल्हम्दुलिल्लाह 97% केसेस इसी में पूरे हो जाते हैं, यानी सुलह समाधान से काम बन जाता है। 3% केस कोर्टों में जाते हैं। आपको साल के खत्म पर पूरा हिसाब पेश किया जाएगा। एक निजाम है मुरत्तब हर समाज का, हमारी समाज का यह निजाम है। साल में कितने समाधान हुए? अच्छा, जो बॉडी में लगे हुए हैं अगर अर्जी नहीं तो खारिज में उससे 3 गुना समाधान यही हजरात बाहर जाकर कर लेते हैं। इस तरह कब्रिस्तान समिति के काम है। हर समिति का एक चेयरमैन होता है और उसके साथ 8, 7, 11 अफराद मिलकर के उस काम को तकवीयत पहुंचाते हैं। इस तरह ये काम लगा हुआ है। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के जमाने में हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आई थी और सोशल डिस्टेंस और मास्क की वजह से मार्केट के अंदर भीड़ जमा नहीं हो सकती थी। बड़ा एहसान है तोहफा एसोसिएशन का। ये हमारी ही बिरादरी के अहबाब 25 साथियों ने मिलकर बहुत सालों पहले एक जमीन खरीद ली थी और 4.5 बीघा के आसपास तकरीबन जमीन है। आज वो 3 करोड़ 40 लाख में बेची जा रही थी। जब उनको जमीन अपनी बेचनी थी, ये एक हमारी यूनियन की जमीन थी, एसोसिएशन की जमीन थी, एक मार्केट थी। खैर उनके एक नीति नियम है। अब उनको पार्टनर सब अपने एतबार से अलग होना चाहते थे, बेचने निकाली तो 3,40,000 में ये मार्केट, 3 करोड़ 40 लाख में ये मार्केट की कीमत तय हुई। तो जितने सब्जी बेचने वाले 100 बोलेरे तकरीबन वो समाज के पास आए और कहा कि ये जमीन अगर खाली कर दी तो हम तिजारती मसाइल हमारे क्या रहेंगे। तो फिर साथियों का बोर्ड जमा हुआ और तय किया कि भाई समाज हिम्मत करके ये जगह खरीद ले। ये वक्त का तकाजा है और ये दुखती रग पर हाथ है। समझो आने वाले दिन इसके बाद क्या है वो तो टाइम बताएगा। मैंने अभी कहा तिजारती पॉलिसी महदूद रहे
تمہاری تجارتی منڈیوں پر وہ لوگ قابض نہ ہو کہ تم ان کے غلام بن جاؤ. یہ شریعت ہے, یہ سماج کا لب لباب ہے. 100 تاجر 500 ان سے ملنے والے, یہ ایک تجارت جب ہاتھ میں باقی رہ گئی ہے اور وہ بھی ادھر ادھر تقسیم ہو جائے تو پھر پریشانی ہے. تو الحمدللہ ان کو بات رکھی گئی کہ بھائی سماج اگر خریدنا چاہے تو ابھی اس کی آوک 1.25 لاکھ کی ہے ماہانہ اس مارکیٹ کی. جب سماج باضابطہ نظام سنبھالے گی تو 1 مہینے کی 2 سے 2.5 لاکھ کی آوک بنے گی, یعنی سالانہ 25 لاکھ کی آمدنی سماج کو جائے گی. سماج کیا کام کرے گا؟ شکشن کا کام کرنا ہے جس کے لیے ایک ہاسٹل کی ضرورت. سماج کیا کام کرے گا؟ پھڑیے ابھی یہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی کتنی بیوہ عورتیں جو روٹی روزگار کے لیے پریشان ہیں, معاش کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں, لگے ہوئے ہیں. طبقہ وار لوگ کام کر رہے ہیں. اٹھنے والے مسائل امت کے, آنے والے پیچیدہ حالات. لاک ڈاؤن میں 70 لاکھ یا 75 لاکھ کا اناج تقسیم ہوا, لیکن ایک سسٹم کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا, اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو پھر طے کیا جنرل بورڈ نے کہ خرید لینا ہے. پھر دوسرے میں سودا ہو گیا 2,86,00,000 میں. 2,86,00,000 میں یہ جگہ سماج کے لیے طرفہ ایسوسی ایشن نے بڑا دل رکھ کر کے اتنی سودے میں کھوٹ برداشت کر کے سماج کو دی. اب اتنا بڑا پیسہ سماج کہاں سے لائے گا؟ تو اس کے لیے بورڈ بلایا گیا اور اس میں لمبی غور و خوض کے بعد طے ہوا کہ کبھی سماج کے پاس ہاتھ نہیں پھیلایا ہے گھانچی سماج نے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی غیور قوم کے پسینے کی کمائی سے آج 35 اسکول اس گاؤں میں ہیں. 35 اسکول ہماری ہے الحمدللہ. 7 سے 10 بڑے بڑے دارالعلوم کروڑوں کی ملکیت کے 8 قوم کی کمائی سے موجود ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک وقت تھا جب قبرستان کی دیوار بنی تھی, بہت بڑھ چڑھ کر کے پھاڑا دیا تھا. آج یاد آتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم پر تقاضے پر کام ہوا تھا کہ آج نسل سکون کے سانس لے رہی ہے. آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے سماج نے کہ ہم تعاون کریں. کہ 2,86,00,000 کرے کیا مشکل ہے؟ 300 آدمی 1-1 لاکھ کے اس سماج میں الحمدللہ. اب تو یہ سماج کے افراد, ایک ساتھی نے 15 لاکھ کے اندر ایک مسجد میں تعاون کیا, ایک ساتھی نے 5 لاکھ ایک مسجد بنانے میں دی. یہ مذہبی چیز ہے. آنے والی نسلیں صبح قیامت تک اللہ کے عزت کی قسم ہمارے لیے صدقہ جاریہ یہ بنے گا. ہم شرعی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو پچھلی رات مسجد کے تمام خطیبوں کو بلایا گیا, تقریباً 45 مسجد کے خطیب لوگ تھے. سب کو ایک بات سمجھائی گئی. سب حضرات نے دل پر لیا کہ نہیں یہ وقت کا تقاضا ہے, کچھ چیزیں سیپریٹ رہے, کچھ تو ہم کاروبار کے اندر کسی کے محتاج نہ رہیں, آنے والی نسلیں سکون کے ساتھ رہیں. ہم قربانی کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہاں جانور لے کر ہم وہاں سے یہاں وہاں سے یہاں. کوئی ہماری شان بھی ہے کیا؟ اتنی بڑی ہماری آبادی اور ہمارے پاس کوئی ایک جگہ نہیں کہ جس میں ہم مذہبی تہوار اپنے ریت رواج کے مطابق مذہبی آزادی کے ساتھ کر سکیں. بہت سارے اغراض اور بہت سارے مفاد کے مد نظر یہ جگہ منتخب کی ہے. الحمدللہ سودا ہو گیا, 2 مہینے میں قیمت ادا کرنی ہے. اللہ کی ذات کرے گی اور اللہ سبب میں ہمیں استعمال کر لے, یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنے گا. آنے والی نسلیں جب تک یہ باقی رہے گی تو سکون کے سانس لے گی اور نسلیں دعائیں دے گی. تو کام سب کا ہے, ہم بانٹ لیں اس کو. اب 100 ممبر بن جاوے لاکھ کے تو 3 کروڑ ہو گئے. اچھا اتنا نہ کر سکتے, 300 ممبر بن گئے لاکھ کے تو 3 کروڑ ہو گئے. کتنا آسان ہے. الحمدللہ اس سماج میں انگلی پر گنے جانے والے لوگ ایسے ملیں گے, اور اگر بالفرض 150 لاکھ کے گن لیے اور 350,000 کے گن لیے تو بھی مسئلہ آسان ہے. تو سماج کے ذمہ دار احباب آپ کے پاس پہنچیں گے. یہ شرعن, قانوناً, مذہباً, سیاستاً, اخلاقاً ہمارا فریضہ ہے, جو میں نے قرآن اور سنت سے آپ کو سمجھایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
गैर अरब का, अजमियों का तिजारत का तसल्लुत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और सहाबा को खड़खड़ा दिया था कि ये कब तक रहेगा, तुम अपनी तिजारतों के ऊपर गमजन हो जाओ। लिहाजा हमारे आपके पास जिम्मेदार हजरात पहुंचेंगे, अब हमें 3 काम करने हैं। दे दे, दिला दे, या दिले वाले का पता बता दे। दे दे या दिला दे, या देने वाले का पता बता दे। देखो, जब भी चंदे की बात आती है ना तो हमारी निगाह बाहर मुल्कों पर जाती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस शहर से मेरे हिसाब के मुताबिक हर रमजान में 1 से 1.5 करोड़ तो ज़कात निकलती है जो इदारों में तकसीम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दिया है, होगा काम अल्लाह के फैसले से। दिल में अच्छाइयां अल्लाह की तरफ से आती है, दिल में अच्छाइयां अल्लाह की तरफ से आती है। एक काम होता है, तकादा होता है, और वक्त पर वो उस पर ध्यान दिया जाता है तो आसान हो जाता है। कब्रिस्तान की दीवार बन गई, समाज का इतना बड़ा वंडर जिसमें आमदनी का ये जरिया बन गया, और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है तो 18-19 लाख सिलक, और हिम्मत की है 2 करोड़ 86 लाख की। वो अल्लाह के भरोसे पर सलातुल हाजा पढ़ते रहे। सौदे से पहले सदका कर दिया, जो सुन्नत तरीका है, सौदे से पहले सदका कर दिया सब 39 साथियों ने, और सलातुल हाजा सौदे से पहले से लेकर सौदे तक, और जब तक उससे फारिग न हो जाए तब तक हिदायत की गई कि सलातुल हाजा पढ़ते रहें और अल्लाह से मांगते रहें। तो ये एक तकाजा है, इस पर जिम्मेदार साथी हमारे पास आएंगे जो समाज में तय हो जाए। हमारा काम है, हमने हर एक के लिए, मजहब के लिए भी किया है, तालीम गाहों के लिए भी किया है, सियासत के लिए भी किया है, ये अल्लाह के लिए करना है और हमारी नस्लों के तहफ्फुज के लिए करना है। इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त फायदा होगा। लिहाजा जब हमारे पास जिम्मेदार साथी पहुंचे तो हम दिल खोल करके ताआवुन करेंगे। ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है, जरूरत है, जिसके लिए हाथ फैलाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जुज़गात को बुलंद से बुलंद फरमाए। अब हम कहेंगे भाई देखो, एक तरफ तो मछली टूट पड़ी है, एक तरफ नारियल का हाल एक है, एक तरफ गेहूं अजी उगी ने समा था ने मसी आवेगी हालात। लेकिन हजरत अम्मार ने फरमाया, देखो सलासुन मन जमाअहुन्न फकत जमाअल ईमान, 3 चीजें जिसने जमा कर ली उसने ईमान जमा कर लिया। 3 चीजें जिसने जमा कर ली उसने ईमान जमा कर लिया। अल इंसाफ मिन नफ्सिक, अपनी जात से अल्लाह रसूल का तकादा पूरा कर दे। बदलु सलाम लिल आलम, दुनिया में सलाम फैला दे। वल इन्फाक मअल इक़तार, तंगियों के बावजूद खर्च करे। ये 3 काम कर लिए तो उसने ईमान को जमा कर लिया। तो राहतों के जमाने में हम देते रहे, तंगियों के जमाने में भी देना है। और मुश्किल कुशा अल्लाह की जात है। जब फलों पर हालात आए, जब रोजगार पर हालात आए, जब मुलाजमत पर हालात आए, तो 2 रकात पढ़कर अल्लाह से मांगे भी, मिलता भी वहीं से है और हालात का दफ़इया भी वहीं से होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। जो तकाजा आएगा, साथी पहुंचेंगे तो हम खुद दे दे, दिला दे किसी से, या देने वाले का पता बता दे। अगर ये 3 कामों में से कोई भी काम ताउन के तौर पर हमारा हो गया, ये सदकाए जारिया हमारे लिए बनेगा। इस तिजारती मंडी से वजूद में आने वाला खैर हमारे नामा अमल में लिखा जाएगा। सारे खतीबों को आज जुमा के दिन जुमा की मस्जिद में इसी पर गुफ्तगू करने के लिए कहा गया था। इसीलिए मैंने आप हजरात की खिदमत में ये चंद बातें मुरत्तब अंदाज में कुरान और सुन्नत और इस्लामी शायर के खुलासे से पेश फरमाई। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जामनगर का मदरसा मोहम्मदिया बहुत पुराना मदरसा है और इलाके का है, जरूरतमंद है, असातिज़ा की तनख्वाहों के भी वसाइल हैं। यहां से जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। नमाज से फरागत के बाद ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से मदरसे का ताउन फरमाते जाएं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन।